حضور عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ دیگر قوموں کو بھی الہی کتاب عطا کی گئی ہیں، مگر ان کو ہم اہل کتاب کہہ سکتے ہیں؟ ان کو آپ اہل کتاب کہنا تو بے شک کہہ لیں، مگر آپ کے اہل کتاب ہونے سے کیا فرق پڑے گا کہنے سے؟ کیونکہ خدا نے جن کو سند دے دی ہے وہ معروف قومیں ہیں. جو غیر معروف قومیں ہیں ان کے متعلق اہل کتاب کا لفظ ممکن ہے اس لیے استعمال نہ کیا گیا ہو کہ وہ اپنی کتاب سے ٹوٹ کر بہت الگ جا پڑی ہوں. اس لیے اہل کتاب وہ ہیں جو ایک زندہ ریفرنس دیتے ہیں، ایک زندہ حوالہ دیتے ہیں الہی کلام کا. لیکن وہ قومیں جن میں قتل پیوند کے نتیجے میں بہت سے دخل اندازی اور انسانی عمل دخل کے نتیجے میں الہی تعلیم عملاً بہت پیچھے رہ چکی ہو اور وہی حوالے زندہ ہوں جو انسانی تعلیم کے ہیں اور توہمات کے ہیں. مثلا اب اگر ہندو اس سے حوالے لیں، گیتا تو خیر بہت ہی مختلف چیز ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی، ابھی تک اس میں بہت واضح خدا کی وحدانیت کے نشان ملتے ہیں، مگر وید کی بات میں کر رہا ہوں. ویدوں سے اب اگر وہ حوالے لیں تو اکثر شرک کے حوالے لیں گے اور توحید کا حوالہ لیتے ہی نہیں. جو لیتے ہیں انہوں نے مین سٹریم ہندوؤں سے اپنا تعلق کاٹ کر اپنے آپ کو آریہ ورت کے طور پر پیش کیا، آریہ دھرم کے طور پر پیش کیا. لیکن وہ پھر دوسری انتہا کی طرف چلے گئے ہیں اور ان کو ایسے کتاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسلام سے سیکھی توحید اور اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو ایسے کتاب کہنا تو بالکل لغو بات ہے. دیانند جمعہ 8 دن کی پیدائش، اس کے نتیجے میں ہندو دھرم کیسے پیدا ہو گئے تو بڑی قدیم سے چلا آ رہا تھا. اور جو وہ حوالے دیتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ثابت کیا کہ تم من گھڑت باتیں بنا رہے ہو. جو جن ویدوں کی تعلیمات کی طرف تم اشارے کرتے ہو وہ تعلیم دے ہی نہیں رہی. جو دیتی تھیں ان کو تم مٹا بیٹھے ہو عملاً. اس لیے وید سچے تھے آغاز میں، مگر اب جو باقی رہ گیا ہے اس کو الکتاب نہیں کہا جا سکتا. سمجھے؟ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ بھی کتاب کے نتیجے میں بنے ہیں اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جا سکتا ہے. اس سے وہ کیا حاصل کریں گے؟ وہ بیاہ شادی کے مسائل حل کریں گے اور اس کی خاطر نقصان بہت بڑا پہنچا دیں گے، اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ تمام مشرکین جو دنیا میں موجود ہیں ان کے مطابق قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان میں بھی کتاب نازل ہوئی تھی. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جہاں کتاب نازل نہ ہوئی ہو. تو پھر ان کو کیوں اہل کتاب نہیں کہو گے؟ اگر سب کو اہل کتاب کہنا شروع کر دو تو تمام افریقہ کے پیگنز اہل کتاب ہیں. سمجھ میں؟ اس لیے احتیاطی کریں بابا، جو خدا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اسی کے ہاتھ میں رہنے دیں. خود میں فیصلے کریں یہ اہل کتاب ہے وہ اہل کتاب. شکریہ.